خالہ زینب کی زندگی ہمیشہ سے آسان نہیں رہی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں اپنی 3 بیٹیوں اور ایک بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ محلے والے انہیں عزت تو دیتے تھے، مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کی مسکراہٹ کے پیچھے کتنی ٹھہری ہوئی تکلیفیں چھپی ہیں۔ جوانی میں وہ بہت خوش تھی۔ ان کا گھر ہنستی بولتی آوازوں سے بھرا رہتا تھا۔ ان کے شوہر اکمل ایک نرم دل اور محنتی انسان تھے، جو ہمیشہ کہتے تھے، زینب، زندگی مشکل ہو سکتی ہے، مگر ہم دونوں ساتھ ہوں تو سب آسان ہے۔ لیکن زندگی ہمیشہ وعدے نہیں نبھاتی۔ ایک رات شدید بارش ہو رہی تھی۔ اکمل گھر لوٹتے ہوئے ایک خوفناک حادثے کا شکار ہوئے اور وہیں دم توڑ گئے۔ اس رات کے بعد خالہ زینب کی زندگی اندھیروں میں ڈوب گئی۔ 3 دن تک وہ کسی سے بات تک نہ کر سکی، لیکن پھر ایک صبح فجر کے وقت انہوں نے اپنے آنسو پونچھے شال درست کی اور بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اب میں تمہارا ماں بھی ہوں، باپ بھی۔ خالہ زینب نے سلائی مشین ٹھیک کروائی اور محلے سے کپڑے سی کر گزارا شروع کیا۔ صبح وہ بچوں کو اسکول بھیجتیں، دوپہر کو سلائیاں کرتیں، شام میں محلے کی لڑکیوں کو قرآن پڑھاتیں اور رات کو تھکن سے چور ہونے کے باوجود ایک دعا ضرور کرتیں، یا اللہ، میرے بچوں کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہ دینا۔ وقت گزرتا گیا اور بچے بڑے ہونے لگے۔ بیٹے حمزہ نے کالج جانا شروع کیا، مگر فیس دینا ایک مسئلہ بن گئی۔ خالہ نے دن رات کام بڑھا دیا، ہاتھ سوج گئے، آنکھوں کی روشنی کم ہونے لگی، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ حمزہ نے ایک دن کہا، امی، چھوڑ دیں، میں کام کر لوں گا، مگر خالہ بولیں، نہیں بیٹا، تم نے وہ منزلیں طے کرنی ہے جہاں تک پہنچنے کا خواب تمہارے ابو نے دیکھا تھا۔ پھر ایک دن زندگی نے نیا امتحان لے لیا۔ خالہ کی بڑی بیٹی ثانیہ شدید بیمار ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج مہنگا ہے، فوری کرنا ضروری ہے۔ خالہ کے پاس پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی شادی کا سارا زیور بیچ دیا، وہ زیور جو اکمل نے محبت سے دیا تھا، مگر انہوں نے ایک لمحے کو بھی سوچا نہیں، کیونکہ ماں کے لیے اولاد زیور سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ثانیہ ٹھیک ہو گئی، مگر خالہ کا ہاتھ مزید تنگ ہو گیا۔ تب بھی وہ ہر رات بچوں سے یہی کہتی، ہمت نہیں ہارنی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ سالوں کی محنت کے بعد وہ دن بھی آیا جس کا خالہ انتظار کرتی تھی۔ حمزہ نے محنت کر کے یونیورسٹی میں اسکالرشپ حاصل کر لی۔ ان کی بیٹیاں بھی پڑھ لکھ کر استاد بن گئیں۔ گھر میں خوشی لوٹ آئی، مگر خالہ کے ہاتھوں کی جھریاں، آنکھوں کی کمزوری اور چال کی سستی یہ سب بتاتے تھے کہ انہوں نے زندگی کی جنگ اپنے جسم کے ساتھ لڑی ہے۔ ایک دن محلے کی خواتین نے انہیں بتایا کہ اب وہ محلے کی سب سے بہادر عورت سمجھی جاتی ہے، جس نے دکھوں کو شکست دی، تنہائی کو برداشت کیا اور اولاد کو کامیاب کیا۔ مگر خالہ نے مسکرا کر کہا، میں بہادر نہیں ہوں، بس ماں ہوں۔ جب حمزہ نوکری پر لگا، اس نے اپنی پہلی تنخواہ خالہ کے ہاتھ پر رکھ کر کہا، امی، اب آپ آرام کریں، اب آپ کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ خالہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں، جیت کے تھے۔ وہ جیت جو انہوں نے برسوں کی محنت سے، اکیلے پن سے، قربانیوں سے حاصل کی تھی۔ وہ اپنے بچوں کی کامیابی دیکھتی رہی، بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں خوش، حمزہ اپنے پیروں پر کھڑا، اور خالہ زینب اکثر دعائیں دیتے ہوئے کہا کرتے، مشکل وقت میں طاقت تلاش کرو، شکایت نہیں۔ صبر انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں قسمت نہیں لے جا پاتی۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ خالہ زینب صرف ایک عورت نہیں، ایک پوری کتاب تھیں، ایک ایسی کتاب جس کے ہر ورق پر قربانی، ہمت، صبر اور محبت لکھا تھا۔